أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى في موضع آخر لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر محترم و مکرم سامعین کرام، حاضرین مجلس، پچھلے جمعے کے اندر چند باتیں آئی تھیں کہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، حالات کے اندر گر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں ایسی نیکیوں کو لے کر جو بندے اللہ رب ذوالجلال کے لیے کرتے ہیں خالص، تو ان نیکیوں کو آڑ بنا کر اللہ رب ذوالجلال بندے کو حالات سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ تو ایسے اعمال ہوں ہماری زندگی کے اندر جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، بندے کا جینا اور مرنا اور ہر کام خالصتاً اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے کوئی کام کرتا ہے جس کے اندر ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ایک تو اس کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال ثواب بھی بہت زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے ایسے لوگوں کے درمیان میں آپ بیٹھے رہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صبح شام ذکر کرتے ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی خوشنودی،
صبح میں جو ذکر کر رہے ہیں، شام میں نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں منہمک ہیں، تو ان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میرے ان اعمال سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے جو عبادات کے اندر جڑ جاتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے لیے کیا جائے، بالکل چھپ چھپا کر کے کیا جائے، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ حدیث میں اللہ رب ذوالجلال اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جب قسم پرسی کا عالم ہوگا، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، تو ایسے ماحول میں اللہ رب ذوالجلال 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم لا ظل الا ظل، اس دن دھوپ کی تبش، گرمی، سختی، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے سخت ماحول میں صرف اللہ رب ذوالجلال 7 ٹائپ اور 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے ان میں ایک بندہ، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ 7 قسموں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو ایسے طریقے سے صدقہ کرے گا، فاخفاها، اتنا چھپائے گا صدقہ دینے کو، حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اس کا سیدھا ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے صدقے میں دیا کیا ہے۔ یعنی اتنا اس کے اندر اتنا تک ریا نہیں ہوتا، اتنا چھپاتا ہے کہ میرے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ میرا داہنا ہاتھ دے رہا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا عمل کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ کو فراہم کرے گا، اللہ رب ذوالجلال عنایت فرمائیں گے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس کے اندر طاقت کتنی ہے اور ثواب اسے اللہ کتنا عنایت فرماتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی، جبکہ قحط سالی تھی بنی اسرائیل میں، تو یہ راستے میں جا رہا تھا، جب ماحول دیکھا کہ لوگ پریشان، کھانے کے لیے چیزیں فراہم نہیں ہیں، بھوک سے پریشان، پیاس سے پریشان، تو یہ بندہ جب جا رہا تھا، یہ اس زمانے کا نیک بندہ تھا، تو راستے میں اسے ریت کا تودا یعنی ٹیلا، ریت کا ڈھیر ملا، تو اس نے صرف دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ کاش تو مجھے اگر اتنا اس کے برابر میں، یعنی اس ریت کے تودے کے برابر میں اگر میرے پاس مال ہوتا تو مجھے عنایت کر دیتا، میں اس سارے مال کو ان لوگوں کی پریشانیوں کے دور کرنے میں خرچ کر دیتا۔ ہے تو کچھ نہیں، محض دل کے اندر ارادہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فوراً اس بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی بھیجی، وحی کو نازل کیا، اور اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ فلاں بندے نے صرف ارادہ کیا ہے، میں نے اس ارادے کو اس کے عمل کے مطابق میں نے کیا ہے، یعنی اس ڈھیر کے بقدر مال اور اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا میں نے اس کو ثواب عنایت فرمایا۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے پاس اسباب مہیا نہ ہو تب بھی اس چیز کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ احادیث میں ملتا ہے جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے جو بندہ ایک کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو اسے 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ پھر اور دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ 7000 ثواب ملے گا، اور دیگر روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 لاکھ تک اس کو ثواب ملے گا۔
تو لکھا ہے کہ یہ ثواب کی جو مقدار ہے یہ بندے کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. جس بندے کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا اللہ رب ذوالجلال اس کو اسی کے مطابق اجر و ثواب سے عنایت فرمائیں گے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی کام اللہ کے لیے کریں تو اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک طاقت ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، نمازوں کی پابندی تھی، یعنی عبادات وغیرہ کیا کرتا تھا. اس زمانے کے اندر اسے کسی نے بتایا کہ بابا جان ہمارے یہاں ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا پاٹ کے اندر مشغول ہیں، یعنی دھیرے دھیرے اسے معبود بنانے لگ گئے ہیں. اب اس عابد کو بڑا غصہ آیا. اس نے سوچا کہ سر جھکانا ہے اللہ کے سامنے، عبادت کرنی ہے ہمیں اللہ کے سامنے. یہ لوگ تو درخت کو معبود بنا لیے. کلہاڑی وغیرہ اٹھایا، گھر سے باہر نکل دیا. اگر وہ درخت ہی نہ رہے تو لوگ کہاں سے عبادت کریں گے؟ تو اس نے سوچا کہ جا کر کے میں درخت ہی کا کام تمام کر دیتا ہوں، یعنی درخت ہی کو کاٹ دیتا ہوں. جب درخت ہی نہ رہے گا تو لوگ کہاں آئیں گے؟ جب لوگ وہاں نہیں آئیں گے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو اب یہ سمجھ کر اس عابد نے کلہاڑے اٹھا کر کے نکل پڑا اس درخت کو کاٹنے کے لیے. اب راستے میں جب جا رہا تھا تو شیطان انسانی شکل میں انسانی بھیس بدل کر کے آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. پوچھا کہ بابا جان جا کہاں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، درخت کی عبادت میں مشغول ہیں، تو میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان نے کہا، چونکہ انسان کی شکل اختیار کر چکا تھا تو شیطان نے کہا ہرگز میں تجھے کاٹنے کے لیے نہیں دوں گا. اب دونوں میں آپس میں انبن ہوئی، یہاں تک بات آگے بڑھ گئی کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. تو اس عابد نے، اس عبادت گزار نے شیطان کو مار کر کے اسے پٹخ کر کے زمین پر اس کے سینے پر بیٹھ کر کے کلہاڑے کو اٹھا دیا. اب شیطان نے دیکھا کہ مجھے مارنے والا ہے تو اس نے معذرت چاہی، کہا مجھے معاف کر دے. تو اس عابد نے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا تو دوبارہ شیطان اس کے پاس آ گیا. پوچھنے لگا کہ بھائی مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں گھر کے اندر تنگی ہے، تمہاری روزی کا مسئلہ ہے، پریشانیاں ہیں. چلو ایسا کرے، تم درخت کو کاٹنے کے لیے نہ جاؤ، میں تمہیں روزانہ 3 دینار یعنی سونے کے سکے تمہارے سرانے رکھ دوں گا. جب تم صبح کو بستر پر اٹھو گے تو تمہارے سر کے نیچے روزانہ 3 دینار یعنی سونے کے سکے تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں ملیں گے. اور شیطان نے یہ بھی کہا اس درخت کو چھوڑو، شیطان ہی اللہ رب ذوالجلال ہی لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس درخت کی جو محبت ہے اس کو کم کر دے گا، اس کے پیچھے نہ پڑو. اور جو روزانہ تمہارے سرانے 3 دینار ملیں گے اس سے تم اللہ کی عبادت کرو، صدقہ وغیرہ خیرات کر لو، یہ اچھا ہے، اس جھمیلے سے ہٹ جاؤ. تب جو وہ عابد تھا اس شیطان کی بات مان کر کے گھر چلا گیا. رات میں صبح کو اٹھ کر دیکھا تو سونے کے 3 سکے اس کے سرانے پڑے ہوئے تھے. ایک دن ملے، دوسرے دن ملے، تیسرے دن اس کو ملے، پھر چوتھے دن جب دیکھا تو کچھ نہیں تھا. پھر اس کو غصہ آیا، اب سکے نہیں مل رہے، اب جا کر کے اس درخت کو کاٹ کر کے پھینک دوں گا. پھر اب کلہاڑی اٹھا کر کے راستے میں جا رہا تھا تو پھر شیطان آ گیا. شیطان نے پوچھا اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان یہاں پر بھی کہنے لگا اب میں ہرگز تجھے کاٹنے نہیں دوں گا. تو پھر دونوں میں انبن ہوئی، لڑائی ہوئی. پچھلی مرتبہ جب لڑائی ہوئی تھی تو اس عابد نے شیطان کو پٹخ دیا تھا اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا تھا. اب اس مرتبہ اس کا الٹا ہوا تو اس شیطان نے اس کو پٹخ کر کے مارا، اس کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شیطان ہوں.
تو اس عابد نے پوچھا اچھا یہ تو بتا پچھلی مرتبہ جب تیری میری لڑائی ہوئی تھی تو میں نے تجھے پٹخ دیا تھا، تیرے سینے پر چڑھا تھا، اس مرتبہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا پچھلی مرتبہ تب تو راستے میں جا رہا تھا درخت کو کاٹنے کے لیے تو تیری توجہ اللہ کی ذات پر تھی کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے تو چل پڑا تھا، لیکن اب جب تو جا رہا ہے تیری نیت یہ ہے کہ تجھے سکے نہیں مل رہے اس لیے تو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو تیرا پہلا کام تھا وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا، تب تیرے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ جب کسی کے ساتھ اللہ کی ذات مل جاتی ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو سامنے والا مد مقابل کتنا بھی بڑا قوی ہو، طاقتور ہو، تو اس بندے کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ پچھلی مرتبہ جب تو جا رہا تھا اللہ تیرے ساتھ تھا، اللہ کی طاقت تیرے ساتھ تھی، تو نے مجھے پچھاڑ دیا تھا۔ آج تیرا یہ کام اللہ کے لیے نہیں تھا، دنیا کے لیے تھا، مال و دولت کے لیے تھا، سکوں اور دینار کے لیے تھا، تو اللہ کی جو نصرت تھی تجھ سے ہٹ گئی، آج میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں۔ تو جو کام بھی ہم کریں گے خالصتاً اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے تو اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو ثواب بہت زیادہ ہوگا، پھر دوسرے اس کے اندر طاقت بہت غضب کی ہوگی۔ سامنے والا ہمیں ہرانا بھی چاہے تو وہ ہاتھ پیر مار کر بھی ہمیں شکست دے نہیں سکے گا۔ تو یہ پاور ہوتی ہے اخلاص کی۔ تاریخ مدینہ دمشق ایک کتاب ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ اخلاص ہو تو بندوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ مسلمہ بن عبد الملک ان کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومیوں کے ساتھ ان کو جہاد کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب یہ آئے، رومیوں کا قلعہ تھا، دیکھا ایک تو بہت زیادہ مضبوط ہے، پھر دوسرا بہت اونچا بھی ہے۔ یہ کوشش تو کر رہے ہیں کسی بھی طرح چڑھ کر کے یا کسی بھی طرح سے اس قلعے کو فتح کر لے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے یہ اعلان کروایا کہ جو بندہ نقب یعنی سوراخ لگا کر کے اس میں داخل ہوگا، پھر اندر سے جا کر کے قلعے کے دروازوں کو کھول دے گا تاکہ ہم اندر چلے جائیں، تو اس کے لیے اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ اعلان ہوا، کوئی بندہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، پھر دوسری مرتبہ اعلان، کوئی تیار نہیں، پھر تیسری مرتبہ اعلان، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ جب رات ہو رہی تھی تو ایک بندہ آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا، آ کر کے مسلمہ بن عبد الملک کے پاس پہنچا اور کہا جس کا اعلان تم نے کیا ہے، ہاں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ کام کر سکتا ہوں، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جب میں نقب لگا کر سوراخ لگا کر قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور اس کا دروازہ کھول دوں گا، تم اندر چلے آؤ گے تو کبھی بھی کھولنے کا والے کا دروازہ تم نہیں بتاؤ گے کہ کس نے اس دروازے کو کھولا ہے۔ پھر دوسری چیز، جو میں یہ کام کروں گا تو قطعاً مجھے کسی کے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تیسری شرط، مجھے اس کے بدلے میں کوئی حکومت کا عہدے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، یعنی میرا مقصد اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو چکا ہے، اب میں جہاد آخری دم تک کرتا رہوں گا، مجھے حکومت کے کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ تو 3 شرطیں اس بندے نے رکھا، تو مسلمہ بن عبد الملک نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ بندہ رات کا وقت تھا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑایا کہ اے اللہ، کام تو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، جب ہماری ہمت کے ساتھ تیری طاقت بھی جڑ جائے، تیری مدد و نصرت بھی شامل حال بن جائے تو ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ تو اس نے ورود ہو کر کے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کر کے مدد مانگی، پھر قدم اٹھایا، سوراخ نقب لگا کر اندر پہنچا۔ جیسے ہی سوراخ لگایا، اس پر تیر اور تلوار کی برسات ہونے لگی۔
چونکہ کافر تھے، جب کوئی ان کی طرف آتا ہے تو فوراً وہ تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں، قریب ہو تو تلوار اٹھا لیتے ہیں، دور ہو تو تیروں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی تیر آتا تو اس کے سینے میں لگنے کے بجائے یا داہنے طرف چلے جاتا یا بائیں طرف چلے جاتا۔ چونکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اس نے کام کیا ہے پہلے سے اس کے دل کے اندر اخلاص ہے۔ پہلی شرط اس نے مسلمہ بن عبد الملک کے سامنے یہ رکھی کہ جب میں دروازہ کھولوں گا تو تم کسی کو نہیں بتاؤ گے میرا نام، یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ مجھے شہرت ہو، یہ اخلاص نہیں ہے، میرے چرچے ہو، میرا دنیا والوں کے سامنے میرے نام کا ڈنکا بج جائے، یہ شہرت ہی ہے، اخلاص نہیں ہے۔ تو جتنی بھی تیریں آتی رہیں اس کے دائیں بائیں لگتی رہیں، پر اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بچاتے ہوئے آگے لے گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے پاس پہنچا، دروازے کو بڑی محنت سے کھولا، اندر جا کر کے دروازہ کھولا، جو بھی کفار اس کے سامنے آتے گاجر مولی کی طرح کاٹتا گیا۔ بندہ ایک تھا، اخلاص والا عمل اس کے ساتھ تھا، تو اللہ کی طاقت اور نصرت اس کے ساتھ موجود تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو فوراً ادھر سے مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہو گیا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے فتح مقدر فرمائی ان کے حق میں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو مسلمہ بن عبد الملک نے اس شخص کو بلا کر کے کہا ہم تمہیں اتنا انعام کا اعلان کریں گے۔ تو اس نے یاد دلایا، اے بادشاہ سلامت، میں نے پہلے آپ سے شرطیں رکھی تھی، میری کوئی شہرت نہیں ہوگی، میں انعام نہیں لوں گا۔ پھر اس بندے نے کہا ہم تمہیں اتنا بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں، اس کو بھی ٹھکرا دیا کیونکہ میں نے شرط رکھا تھا۔ کم از کم مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کم از کم لوگوں کے سامنے تو بتا دے کہ وہ کون بہادر اور طاقتور نوجوان ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کم از کم لوگوں کے اندر تمہارا نام کا ذکر کر دے۔ تو اس بندے نے اس کو بھی منع کر دیا، پھر چلا گیا۔ لکھا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جب بھی دعا کرتا تو ضرور ان الفاظ کو یاد کر کے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے دعا کرتا کہ اے اللہ، میں نے اس نوجوان سے زیادہ کسی کو مخلص نہیں پایا، جتنے بندوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن اخلاص میں اس بندے کے علاوہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ قیامت میں جب تو میرا حشر کرے گا تو اس کے معیت میں میرا حشر عطا فرما۔ یہ اخلاص کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں اس کی بڑو قدر و قیمت ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کوئی بندہ نیک کام کرے اور اللہ اس کو ضائع کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات ایک ضرور ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نہ ثواب ہمیں ملتا ہے، نہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں؟ نہ اس کا ثواب بھی نہیں ملتا اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہر عمل میں ریا کی بو آتی ہے۔ کوئی کام میں کروں، سامنے والا دیکھے مجھے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں، فوٹو نیوز میں ڈال دیا جائے گا، پیپروں کے اندر نام چھپوا دیا جائے گا۔ آج تک کسی بندے نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اخلاص جن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا پڑوسی میرے اس عمل کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر ان کے دور خلافت میں بوڑھیا جو ضعیف تھیں، ایسے لوگ جتنے تھے اپنی طرف سے ان کی مدد کیا کرتے۔ ہر دن آنا، رات میں جو ضعیفہ بوڑھیاں ہوتی ہیں ان کی مدد کرتے۔ اگر پانی نہ ہو تو زمانے کا بادشاہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانی سین کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے، گھر میں جھاڑو لگاتے، ساری ضرورتوں کو پورا کرتے۔ حضرت عمر دیکھتے کہ میں بھی یہ کام کروں، حضرت عمر کو پتہ نہیں کہ یہ کام پہلے سے حضرت ابو بکر کر کے جا رہے ہیں۔ چند گھروں میں دیکھا، یہ بھی ان کے اندر بھی خدمت کا جذبہ، شوق تھا، یہ بھی آدھی رات میں آتے۔ دیکھا کہ اس بوڑھیا کے گھر میں یا ضعیف لوگوں کے گھر میں ساری ضرورت کی چیزیں مہیا ہیں۔ ابھی نہیں، تھوڑی سی پریشانی ہوئی، میں آ رہا ہوں آدھی رات میں، لیکن یہاں کا سارا نظام سنبھلا ہوا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔
اب میں تحقیق کروں گا۔ ایک دن دو دن ہوئے، رات میں کھڑے ہو جاتے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب نما پردہ ڈالے ہوئے آ رہا ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پکڑنے کی نیت سے، دیکھنے کی نیت سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں اس بندے کو ضرور پکڑوں گا۔ تو اس رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا انا ابو بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ آج تک کے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ ابو بکر کی ذات کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ اخلاص کی برکت تھی کہ زمانے کا حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے رات میں چھپ کر کے لوگوں کے گھروں کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو یہ نیکیاں اللہ رب ذوالجلال کے یہاں مقبول ہوتی ہیں، اور ہماری نیکیوں پہ نہ ثواب نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوتی ہے۔ اور جو کام بھی اللہ رب ذوالجلال ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے وعدے تو ہیں، اگر کام الٹا ہو جائے، ہر کام میں اخلاص کے بجائے ریاکاری ہو، شہرت ہو، یا اللہ کے دین کے خاطر کوئی کام ہم کر رہے ہیں اس میں پیسوں کی طلب ہو، تو اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، سمجھایا ہے امت کو کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، دین کے کسی شعبے میں بھی رہیں، کوئی کار خیر کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو مد نظر رکھیں۔ اے اللہ، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام سے تیری خوشنودی مقصود ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یتیموں کی دیکھ بھالی کرنے جا رہا ہوں، فلاں غریب کی شادی بیاہ کے لیے پیسے فراہم کر رہا ہوں، فلاں گھر کے لیے راشن کا انتظام کر رہا ہوں۔ اے اللہ، کسی کو پتہ نہ چلے، محض میرا مقصود یہ ہے کہ تیری ذات کی رضا مجھے مقصود ہے۔ امام غزالی نے امت کو کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر اعمال کے اندر ریا ہو تو کبھی بھی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، بڑا نیک بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی لوگوں میں واعظ و نصیحت کرتے تو لوگوں میں اور محلوں میں جا کر کے وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اور لوگوں کے اندر پھیلاتا۔ حضرت موسیٰ نے اس طرح کہا ہے، ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کی باتیں ہیں، حضرت موسیٰ نے بیان کی ہیں، لوگوں میں جا جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو پہنچاتا۔ چند دن گزرے، ایسا زمانہ گزرتا گیا، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ بندہ موجود نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نوٹ کرتے گئے کہ بندہ موجود کیوں نہیں۔ کچھ دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، بڑا نیک بندہ تھا، پتہ نہیں کیا ہوں اچانک سے غائب۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ فلاں جنگل جاؤ، وہاں پر خنزیر چر رہے ہیں، ان خنزیروں میں آپ کا وہ بندہ بھی خنزیر بن کر کے پڑا ہوا ہے۔ امام غزالی نے بڑی درد کے ساتھ اس بات کو لکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے پریشان، اے اللہ، بڑا نیک بندہ تھا، میری باتیں وہ اوروں کے حوالے کرتا، تیری بڑائی بھی اوروں کے پاس لے جا کر کے بیان کرتا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ خنزیر ایک طرف ہے، یہ بھی ہے، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہنے گئے، یا اللہ، وہ کون سی وجہ تھی جسے اس حال تک لے آئی؟ یہ تو بڑا نیک تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا، موسیٰ، دلوں کے بھید کو جاننے والا تو میں ہوں، تم کیا جانا؟ وہ بظاہر تمہارے سامنے نیک تھا، تمہاری باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا، عام کرتا، لیکن جو بھی وہ کرتا، ہاں وہ کام کرتا، تمہاری باتوں کو اوروں تک پھیلاتا، پر اس کی نیت ان باتوں کو پھیلا کر کے دنیا کمانے کی تھی،
ایک اعلیٰ ترین چیز دین، اس کو اس نے حقیر چیز کے بدلے میں بدل دیا، تو میں نے اس کے اعلیٰ جسم کو میرے جانوروں میں سے بدترین اور حقیر جانور سے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ دین کو دنیا کے ذریعے طلب کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنا کتنی گھٹیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی قیمت اللہ رب ذوالجلال کی یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کافر عیش و عشرت میں ہے، آرام میں ہے، عمارتوں پہ عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، بلڈنگیں سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے یہاں دنیا کی قدر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں کرتا، اپنے بندوں کو دے دیتا۔ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، کافر کو دے رہا ہے، عزت دار کو دے رہا ہے، دیندار کو دے رہا ہے، پر آخرت میں دونوں کی پکڑ ہوگی۔ نجات پانے والا مومن ہوگا، ذلیل ہونے والا کافر ہوگا۔ تو دنیا کی اللہ رب ذوالجلال کی نظر میں کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کتنی بڑی عجیب بات کہی، اس نے ایک اعلیٰ چیز یعنی دین کو حقیر چیز دنیا کے بدلے میں خرید لیا، بدل دیا، تو ہم نے اس کے جسم جو اعلیٰ جسم ہے اس کا، اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر معزز، مکرم، مشرف اگر کسی کی ذات ہے، کوئی خوبصورت ہے، تو میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اس خوبصورت انسان کو، انسان کے چہرے کو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اس کے اعلیٰ ترین چہرے کو ہم نے بدترین حقیر چہرے سے تبدیل کر دیا، اس کی شکل کو ہم نے خنزیر کی شکل میں بدل دی۔ اسے چاہت حقیر چیز کی تھی تو ہم نے اس کے چہرے ہی کو حقیر بنا دیا۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے کہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال جب اس بندے کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری پکڑ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب ذوالجلال بھی سوچتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جب اللہ کسی کو اپنے شکنجے میں پھانسنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو ڈھیل دیتا ہے، دھیرے 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 پکڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بندہ میری طرف رجوع کر لے، اعمال میں اس کے نظر میں میری رضا مقصود ہو، میری ذات کو مد نظر رکھ کر کے یہ اعمال کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ اس کے اندر دو چیزیں ملے گی، ایک تو اس کا جو ثواب ہے بہت اوپر چلا جائے گا، بہت زیادہ اللہ رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ صدقہ کر رہا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ یہ صدقے میں دے کیا رہا ہے، صرف اللہ رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کل قیامت میں جہاں پر سختی دھوپ کا عالم ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، 60 ٹیپ کے لوگوں کو اللہ اس کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک بندہ یہ بھی ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسے چھپ کر کے صدقہ دے رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہو رہا کہ دائیں ہاتھ دیا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ اتنا چھپا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کو اپنے مد نظر رکھ کر کے یہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس کی قدر دیکھے اللہ رب ذوالجلال کی کتنی بڑی، اللہ رب ذوالجلال کہ یہاں اس کی قدر ہے، اس کی منزلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ عرش کے نیچے میں اللہ رب ذوالجلال ایسے بندے کو مقام عنایت فرمائے۔ تو اپنے دلوں کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارا ہر قدم جو ہم اٹھائیں گے دین کے لیے ہو، ہر کوئی بھی ہمارا عمل ہو، دنیا میں ہمارا مقصود یہی ہے میں جو بھی کام کروں اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مقصد یہی ہے ہمارے دنیا میں آنے کا۔ غیروں اور ہمیں تو فرق بس یہی چیز کا ہے، ان کے یہاں ان کے لیے کوئی وعدے نہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی بنیاد پر مال و دولت کو لوٹا دے،
کوئی ان پر وعدے نہیں. اگر مسلمان موحد مومن اگر 1 روپیہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر چھپ چھپا کر کے صدقہ دے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کا بدلہ اس کا 7 لاکھ گنا ڈبل کر کے اس کے نامہ اعمال میں عطا کریں. 1 روپیہ کہاں ہے، 7 لاکھ روپیے. 1 روپیہ ایسا سمجھے میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، مجھے سامنے والا 7 لاکھ روپیے دے رہا ہے. تو کون عقل مند ایسا ہے جو اس پر عمل نہ کرے؟ ہر بندہ تو یہی چاہتا ہے، جب دینے والا اتنا دے رہا ہے تو میں آگے بڑھ کر کے کیوں نہ لوں. لینے کے لیے بھی وہی شرط ہے، خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے. تو آج سے تہیہ کر لے، ہمارا جو عمل بھی ہوگا خالصتاً اللہ رب ذوالجلال کی ذات کو مد نظر رکھ کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارا ہر عمل ہوگا. ایک دوسری بات ایک اعلان کا، اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.